دعوت دوں گا کہ حضرت آئیں اور حضرت والا حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب ایک خطیب با کمال ہیں اور مدرسہ سبحانیہ دلی کا ایک پرانا قدیم ادارہ ہے، اس کے استاد ہیں اور بہت ہی سادگی والا مزاج ہے۔ حضرت نے میری محبت اور میری ادنا سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے فوراً اپنی خذ منها اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے نصیحت کر دو، سمجھا دو لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے، کہیں کوئی اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں برباد نہ ہو جائے۔ اگر قرآن کا کوئی پیغام اس کے پاس نہیں پہنچا، وہ غلط اس میں پڑ گیا اور اپنی آخرت برباد کر دی اس نے، تو یہ قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھا دو، کہیں کوئی برباد نہ ہو جائے۔ اگر مرنے کے بعد تلافی کی کوشش کرے گا تو تلافی نہیں ہو پائے گی، پھر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، یہی زندگی ہے، اسی میں سدھرنا ہے۔ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ کر لے، زیادہ جو ہے وقت نہ لے توبہ کرنے میں، ورنہ دل سخت ہو کر کہیں ایسا نہ ہو توبہ سے محروم ہو جائے۔ ہم نے ہم کو ایک ٹارگیٹ دیا، ہم کو ایک مقصد دیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اگر اس مقصد سے ہم ہٹیں گے، جس دن موت ہم کو پکڑے گی بہت بھیانک پریشانی اور مصیبتوں کا سامنا ہوگا، پھر ہم چاہیں گے واپسی ہو جائیں، دنیا میں واپسی نہیں۔ پیارے بھائیوں، تھوڑی سی دیر توجہ کے ساتھ آپ سنیں، اور یہ موبائل بہت زیادہ چلا رہے ہو آپ لوگ، بھائی جو ہے تھوڑا سا کم کر لو یہ۔ ہاں، تو دیکھو، بڑے عیش کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، لیکن جب کسی بندے کو یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک کسی کی موت ہو گئی، یہ کیا ہے؟ اتنی محنت سے مکان بنایا، شادی کی، بچے ہوئے، بڑھیا گاڑی گھر میں کھڑی کر لی لا کر کے، اچانک موت کا بھی سامنا ہوتا ہے، کیا ہوگا پھر آگے؟ گھر والوں کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے، کیا ہوگا آگے پھر؟ کیونکہ بے مقصد زندگی گزارنا بربادی ہے۔ مقصد ہے ہمارا کچھ، ہم کسی لیے آئے۔ دیکھو، اچانک ہوتا کیا ہے، جو ہے خوش و خرم گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں، اچانک کوئی خبر آتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، خیر کن اے فلاں غنیمت شمار عمر، اس دنیا کے اندر کچھ خیر کے کام کر لے، کچھ اچھے کام کر لے، اس زندگی کو غنیمت سمجھ لے۔ زاں بیشتر کے بانگ برائد فلاں نمان، اس سے پہلے یہ کام کر لے۔ آواز لگا، مرنے والوں کا اعلان سنا، بہت سے کی تدفین کا اعلان سنا، بھائی اتنے بجے مٹی لگے گی۔ سنتے ہی رہیں گے یا کسی دن اپنا بھی نمبر آ جائے گا؟ آنا ہے یقیناً۔ پیارے بھائیو، پھر زندگی ہے، کیا مقصد ہے ہمارا؟ ہاں، تو پیارے بھائیو، کسی شاعر کا فرمان ہے، سمن قضت تلک السنون واہلها۔ تھوڑی سی دیر اس دنیا کو ہم سمجھیں، یہ کیا ہے، کیا ہو چکا، کیا اب ہو رہا ہے، کیا آنے والے وقت میں ہونے کے لیے تیار ہے۔ جی جناب، بہت کچھ ہو چکا، بہت کچھ اب بھی ہو رہا ہے، بہت کچھ آنے والے وقت میں ہو جائے گا۔ ہم تو کچھ باتیں اس پر کرنا چاہتے ہیں، بہت کچھ ہو چکا۔ ان بہت سی چیزوں میں یہ بھی ہو چکا، جو لوگ زندوں کی فہرست میں تھے پہلے وقت میں، وہ سب مردوں کی فہرست میں آ چکے۔ ہو یہ رہا ہے کہ زندوں کی فہرست میں سے دن پہ دن نام کاٹے جا رہے ہیں، مردوں کی فہرست میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ آ گئے وہ دن پہ دن موت کے قریب ہیں۔ کسی شاعر نے اسی کو اس شعر کے اندر بیان کیا ہے، سمن قضت تلک السنون واہلها ہے۔
ایک وقت ہوگا نہ ہم ہوں گے نہ ہمارا دور ہوگا، ہم قبروں کی شکلوں میں نظر آئیں گے۔ پیارے بھائیوں، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی دنیا میں انسان کیا کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ جس غلطی کو انسان سب سے بڑی کرتا ہے وہ اللہ سے تعلق جوڑنے میں غفلت برتنا، اللہ سے تعلق جوڑنے میں غفلت برتنا۔ دیکھو گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، آدمی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیں گے، ہے؟ تو دیکھو کیا جھوٹ بولنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں کہ ناراض ہوتے ہیں؟ آپ ہی خود فیصلہ آپ کر لیجئے، آپ جانتے ہو۔ بے ایمانی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں؟ اللہ ناراض ہوتے ہیں یا راضی ہوتے ہیں؟ جیسے نماز فرض ہے، اس کو وقت پر ہی ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اگر وقت پر کسی بنا پر مجبوری میں ادا نہیں کر پائے تو یہ نہیں بعد میں ادا مت کرو، بعد میں ادا کر لو، قضا کر لو، اس کی قضا ہو جائے گی، توبہ کر لو، معافی ہو جائے گی۔ رب نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک توبہ تو ان لوگوں کی ہے جو غلطی کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، ان کی توبہ ہے۔ ولیست التوبۃ، ہرگز کوئی توبہ نہیں ان لوگوں کی جو گناہ پہ گناہ کیے جائیں، پھر جرم پھر جرم پھر جرم، بار بار جرائم پر اڑے رہے، اس حالت میں موت نے پکڑ لیا، حتی اذا حضر احدهم الموت، موت پکڑ لیتی ہے، اب کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، اب نہیں، اب گیا وقت۔ دو چیزیں سامنے آتے ہی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ انفرادی طور پر تو ہر اس بندے کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جس کے پاس موت کا فرشتہ سامنے آ گیا۔ دو حالتیں ہوتی ہیں، حالت باس، حالت یاس۔ حالت باس تو ہے ڈر، خوف، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بھائی موت ہے، بھائی مر جائے گا، کچھ دنوں کا کچھ گھڑیوں کا ہے، بس انتقال کر جائے گا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کوئی علاج نہیں ہو رہا، قابو سے باہر ہے۔ یہ تو ہے حالت باس، خوف، ڈر، موت آ سکتی ہے، ابھی جلدی میں موت آ سکتی ہے۔ اور حالت یاس، ساری دنیا کے ڈاکٹر جواب دے دیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب تک موت کے فرشتے حاضر نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے موت کے ہوئے کہ نہیں ہوئے وہ ابھی پتہ نہیں ہے۔ موت کے فرشتے جیسے ہی حاضر ہو جائیں گے، اب یہ حالت یاس، مایوسی کی حالت، اب مایوسی، اب یہ توبہ کرے، انی تبت الآن، رب نے فرمایا اب توبہ نہیں، اب توبہ نہیں، توبہ تو پہلے کرنی تھی۔ پیارے بھائیوں، کتنے لوگ پچھلی سال زمین پر چل رہے تھے، آج وہ قبرستانوں میں ہیں، کتنے لوگ کل اسی ٹائم زمین پر چل رہے تھے، آج وہ اس وقت سے پہلے پہلے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، اتر چکے۔ گزشتہ کل ہم بھی 24 گھنٹے موت سے دور تھے، آج کی تاریخ میں ہم 24 گھنٹے موت کے اور قریب آ چکے ہیں بالمقابل کل کے۔ کل جب اس ٹائم ہم وقت گزار رہے تھے تو موت سے 24 گھنٹے اور دور تھے ہم، اور اب ہم 24 گھنٹے اور قریب آ چکے ہیں۔ مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب نفحۃ العرب میں لکھتے ہیں ایام عمری کا تذہب، تیری عمر کے دن جا رہے ہیں، وجمیع سعی کا یکتب، تیری تمام تر کوششیں لکھی جا رہی ہیں۔ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، سمجھے، کیا کر رہا ہے، حرام کے حلال، کیا کر رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ جمیع سعی کا یکتب، ثم شہید علیک منک، پھر تیرے ہی خلاف تیرے جسم میں سے گواہ کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ پیر خلاف بولیں گے۔ قرآن کریم میں فرمان ہے رب کا، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، جو ہے عمر کے دن جا رہے ہیں، ساری کوششیں لکھی جا رہی ہیں۔ فَأَيْنَ أَيْنَ الْمَهْرَبُ، پھر تو کہاں کہاں بھاگے گا، یہ تو بتا دے۔ جب قیامت کے دن قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے، لوگ کوشش کریں کہ ہم یہاں سے بھاگ نکلیں، کہیں گے تو ضرور أَيْنَ الْمَفَرُ، کہاں بھاگ جائیں؟ رب کی طرف سے جواب ملے گا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر،
ठिकाना रब की तरफ है, कोई भागने की छुपने की जगह नहीं है। रब के पास ठिकाना है, या तो जन्नत है या जहन्नम है। हाँ प्यारे भाइयों, रब ने फरमाया क़द जाअकुम बसाइर मिन रब्बिकुम, यकीन मानो आंखें खोल देने वाली समझदारी की बातें आप हजरात तक पहुंच चुकी। फमन अबसरा फली नफ्सिही, देख कर चलोगे तो अपना फ़ायदा, वमन अमिया फ़अलैहा, जो अंधा बनकर चलोगे तो अपना नुकसान है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा एक बात और है, आज के वक्त में जो ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी वजाहत कर दी, खोल खोल कर बयान कर दिए, उनसे हम बेखबर हैं। परेशानी नहीं होगी गुमराही और हिदायत के पहचानने में, और गुमराही हिदायत के पहचानने की सलाहियत अल्लाह अता फरमाते हैं। वो किसको अता फरमाते हैं? वो सलाहियत किस बुनियाद, अगर तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह से डरोगे, तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ है, तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको फुरकान अता फरमाएंगे, तुम्हारे लिए फुरकान दे देंगे। फुरकान वो सलाहियत जो सही और गलत की पहचान करा दे आपको। सही और गलत की पहचान कब नहीं होती? जब आदमी जराइम पे जराइम किए जा रहा है, तौबा करने की कोई बात ही नहीं कर रहा हो कि तौबा तो कर लूँ कम से कम। फिर ईमान धुंधला हो जाता है, जब ईमान धुंधला हो जाता है तो सही गलत की पहचान ख़त्म, मुश्किलात का सामना। ये गुनाहों का नतीजा है। वरना रब ने फरमाया वाकई में तुम अगर अल्लाह से डरते हो तुम लोग, वक्ती तौर पर तो तुम किसी बात में पहले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी रहबरी करेंगे। अगर हम सच्चे हैं, नीयत में हमारे कोई खोट नहीं है। खोटे नीयत का इलाज किया फिर खोटे नीयत वाले का? जिसकी नीयत में खोट नहीं है प्यारे भाइयों, वो बंदा कामयाब है। और अगर नीयत में ही खोट है दीन के ताल्लुक से ख़ास तौर से, वो मारा जाएगा वो बंदा, समझे? तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो अल्लाह को राज़ी करने की नीयत करें। हमारा मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। हर अमल के पीछे, हर काम के पीछे, मैं ये काम क्यों कर, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, समझे? ये मकसद बना। तो अल्लाह तबारक व तआला सलाहियत अता फरमाएंगे हक़ और बातिल के पहचानने की। कब? जब आप अल्लाह का खौफ खाएंगे। अच्छा एक उसकी वजाहत मैं आपके सामने कर दूं थोड़ी सी, शरीयत के दायरे में। एक उसूल ज़िंदगी का ये बना लो, और वो ज़िंदगी का उसूल कोई हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ उसूल है। ला ताअत लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक। जहाँ खालिक कायनात का हुक्म टूटे वहाँ किसी मखलूक की बात नहीं माननी। ये दो टूक फैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया। अच्छा देखो, अल्लाह के रसूल, शरीयत का कानून। अच्छा बहुत से लोग बैठ कर के ना बाज़ मरतबा बहुत बहसें करते हैं। जब भी कभी इस तरह की बातें होने, उसूल मुरतब करो भाई, किस दायरे में बात होंगी, किस तरीके पर दीन के मामले में बैठिए, बात कीजिए। बात के उसूल क्या होंगे भाई? देख, अल्लाह के रसूल, शरीयत के कानून से अगर मेरे किसी उस्ताद की बात टकराएगी, मेरे शेख पीर की बात टकराएगी, मेरे माँ बाप की बात टकराएगी, क्या मैं उसको रद्द करूँगा, उसको मानूँगा? यहाँ फैसला लो आप। सबसे पहले तो आप अपनी तरफ से ये कह दो भाई साफ फैसला है, जो अल्लाह के रसूल और शरीयत के कानून के ख़िलाफ़ बोलेगा, सबसे पहले तो हम उसको वार्निंग देंगे, समझाएंगे कि जी आप गलत बोल रहे हो, हम नहीं मानेंगे आपकी। अल्लाह के रसूल शरीयत के कानून के ख़िलाफ़ अगर कोई बात बोल दी तो साफ अकीदा अपना यहाँ बिठा लो दिल में, ठीक? अच्छा बाज़ मरतबा आपको पता नहीं चलेगा, हम कैसे पहचाने कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है? आपकी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। अल्लाह रहबरी करेंगे आपकी, परवरदिगार रहबरी करें। नीयत में तो सच्चाई है ना आपके। चलो वक्ती तौर पर किसी आलिम ने आपको कोई बात गलत पहना दी, गलत समझा दी, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह कोई ना कोई आलिम को सही बात भी, कोई ना कोई आलिम आपको सही बात समझा जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन नीयत में खोट है फिर मारे जाओगे, याद रखना। हर इबादत के पीछे, हर दीन के काम के पीछे एक मकसद होता है, अल्लाह राज़ी हो जाए। ये मकसद बनाओ अपना, अल्लाह राज़ी हो जाए, समझे?
تو اب سامنے والا بندے سے بھی یہ عہد لو، دیکھو بھائی ہم بات کریں گے، ہماری بات آپ کے شیخ پیر کے خلاف جائے، ماں باپ کے خلاف جائے، استاذوں کے خلاف جائے، آپ کے کسی بڑے کے خلاف جائے، تو آپ اس کو آنکھ بند کر کے مانو گے یا اس کی بات کو رد کرو گے جو اللہ کے رسول شریعت کے قانون سے ٹکرائے گا؟ آپ بتائیے۔ اگر وہ بندہ کہتا ہے میں اپنے شیخ پیر کی بات کو چھوڑ ہی نہیں سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ بات ٹکرا گئی شریعت سے، اب شریعت سے ٹکرا گئی یہ بات، یہ بندہ گمراہ ہے۔ گمراہ تو کیا ہوگا، ہو گیا گمراہ، تو گمراہی کا بول تو اس نے بول دیا کہ میں اپنے شیخ پیر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں ہم بھی نہیں چھڑوا رہے ہر ایک کو، ہم تو ان کو چھڑوا رہے ہیں جو آؤٹ چلیں۔ 3 چیز کا میں نے نام لے دیا، بار بار لے رہا ہوں میں۔ اللہ کے رسول شریعت کے قانون سے کوئی ٹکرائے، کیا شیخ پیر ہے وہ؟ جو شریعت کے خلاف بولے وہ شیخ پیر ہے؟ وہ تیرے کہنے میں شیخ پیر ہے، وہ اللہ کے دین کا باغی ہے، وہ تیری نظر میں شیخ پیر ہے نا، وہ اللہ کے یہاں کوئی شیخ پیر نہیں ہے، وہ نافرمان ہے، غدار ہے، دین کا باغی ہے جو اللہ کے قانون کو چھیڑے۔ قرآن حدیث تو کچھ کہہ رہی ہے اور وہ کچھ کا کچھ، وہ مجرم ہے وہ شخص۔ ہاں تو اس سے پوچھو، دیکھو بھائی دعا قنوت پڑھتے ہیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں دعا قنوت کو، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ دل سے نکال کر پھینک دیتے ہیں، وَنَتْرُكُ چھوڑ دیتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ ہر اس شخص کو اے اللہ جو تیرا قانون توڑے، اللہم ایاک نعبد اے اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، وَلَکَ نُصَلِّ تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَإِلَيْکَ نَسْعَىٰ ساری کوشش محنت، ہم نے نماز پڑھی اتنی محنت سے، ہم نے روزے رکھے، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے حج کیا، ہم نے جو ہے عمرہ کیا، بہت ساری عبادتیں کری، کس مقصد سے کری؟ میرے رب تجھے خوش کرنے کے لیے، ساری دوڑ دھوپ اور محنت اور کوشش میرے رب تجھے راضی کرنے کے لیے، یہ مقصد اپنا بنا لو۔ اچھا کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ جی میں تو اپنے شیخ پیر کو نہیں چھوڑوں گا، اس سے کہو کہ جی ہم بھی نہیں چھڑوا رہے مطلقاً، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے قانون سے ٹکرا جائے تیرے شیخ پیر کی بات چھوڑ دے، اس کو وارننگ دے، سمجھا اس کو کہ آپ غلط کر رہے ہو، اگر وہ نہ مانے تو جو ہے میں اتفاق نہیں رکھتا، غلط کہہ رہے۔ اچھا دیکھو نبی گارنٹیڈ ذات ہے، مولوی گارنٹیڈ ذات نہیں ہے، بات یاد رکھ۔ روئے زمین پر اگر ٹاپ طبقہ ہے، سب سے اچھا طبقہ ہے، بہت ہی بہترین عمدہ انسان اگر ہیں روئے زمین پر تو حضور نے فرمایا علماء کا طبقہ ہے، الا ان خیر الخیر خیار العلماء، روئے زمین پر سب سے ٹاپ طبقہ علماء کا طبقہ ہے۔ اگر کوئی عالم غلط قدم اٹھائے، شریعت سے ٹکرائے اپنی باتوں کو، پھر حضور نے فرمایا شر الشر شرار العلماء، اب یہ بھی سن لو علماء کا شر بھی سب سے بدترین شر ہے، امت ٹکڑوں میں بٹی ہے۔ اچھا دیکھو بہت سے لوگ یہ کوشش کریں کہ جی امت میں فرقے نہ ہوں، امت میں ٹکڑے نہ ہوں، کیا یہ کوشش کامیاب ہو جائے گی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ کوشش کامیاب ہو جائے گی؟ جس کے بارے میں احادیث میں وضاحت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زیادہ فکر تھی امت کے اتحاد کی، دعا بھی کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، دعا کر لی حضور نے، لیکن دعا رد ہو گئی، قبول نہیں کی گئی۔ اے حضور آپ کی امت میں پہلی امتوں میں 72 فرقے بنے تھے، آپ کی امت میں تو 73 بننے ہیں، تو یہ تو بنیں گے، نہ آپ روک سکتے نہ ہم روک سکتے۔ میں نے اصول جو بتایا ہے، اللہ کے رسول شریعت کے قانون سے اگر کسی کی بات ٹکرائے، کتنا ہی بڑا شیخ پیر بنا بیٹھا ہو اپنے زمانے کا، کتنا ہی بڑا استاذ ہو اور کتنا ہی بڑا عالم ہو، چھوڑ دو۔ ہم دعا قنوت پر عمل ہم پڑھتے ہیں، اس کو ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، نخلعو دل سے نکال کر پھینک دیں گے جو اللہ تیرے قانون سے ٹکرائے گا، چھوڑ دیں گے ہم ایسے لوگوں کو، ہم اس کی محبت کے جو ہے گیت نہیں گائیں گے، فلاں ہمارا محبوب تھا ہم اس سے محبت کر دیے تھے، چھوڑیے، رب کے قانون سے ٹکرا رہا تھا، چھوڑ دیا ہم نے، چھوڑ دیتے ہیں ہم، کوئی بھی ٹکرائے، میرا باپ بھی اگر اللہ کے قانون کی خلاف ورزی میں بولے گا، باپ سے بھی کہہ دوں گا ابا جان غلط بول رہے ہو،
میں آپ کی طرفداری انچ برابر بھی نہیں کروں گا. آپ غلط بول رہے ہو. نہیں کروں گا بالکل. جہاں خالق کائنات کا حکم ٹوٹے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا, خالق کائنات کا جہاں حکم ٹوٹے گا ہم ہرگز کسی کی بات نہیں مانیں گے. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اس عقیدے کو پھلاندو گے مارے جاؤ گے. یہی حدیث ہے, وہ کچھ دعا قنوت کے الفاظ ہیں, وَنَخْلَوْا وَنَتْرُكُ, اور یہ والی حدیث ہے جس نے پوری گمراہی کو روک کر رکھ رکھا تھا. ادھر رہے گمراہی, ایمان والوں کی طرف نہ آوے. جن لوگوں نے اس حدیث کو سائیڈ کر دیا کہ جی ہم اپنے شیخ پیر کی بات آنکھ بند کر کے مانیں گے, چاہے کچھ بھی ہو جائے بھائی, ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے شیخ پیر کو, تو سمجھ لینا گمراہی کا یہ بندہ ارادہ کر چکا. گمراہی موجود ہے اس بندے کے اندر. بلکہ ہاں توبہ کر لے, سانس چل رہے ہیں, زندگی باقی ہے, توبہ قبول ہو جائے گی. کسی ان پڑھ آدمی نے فرقے نہیں بنائے, فرقے بنے ہیں عام طور پر علماء کے پیچھے. کوئی چھوٹا موٹا فرقہ بن گیا ہوگا کہیں پر جو ہمارے علم میں نہیں ہوگا, ورنہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں عالم ہیں وہ بنانے والے, اور صلاحیت بھی اچھی خاصی رہی ہے ان کی جنہوں نے فرقے بنائے ہیں. اچھا 72 جہنم میں جائیں گے, 1 جنت میں جائے گا, یہ بھی حضور نے فرما دیا, نبی کا فرمان ہے. اچھا ہم کیا کریں ان حالات میں؟ اب میں نے آپ کو اصول بتایا ہے. اپنی نیت یہ رکھو, اللہ کے رسول شریعت کے قانون سے اگر کسی کی بات ٹکرائے گی, چاہے میں 85 سال سے اپنا شیخ مان رہا تھا کسی کو, اگر وہ بھی اس کی بات بھی اللہ کے قانون سے ٹکرائے گی, میں اسے پہلے تو سمجھاؤں گا کہ جی آپ غلط بول رہے ہو, پھر میں اسے چھوڑ دوں گا. اگر نہیں مانے گا تو میں نہیں اندھ بھگتی دکھاؤں گا. اندھ بھگت پنے میں گمراہی ہے, عقیدتوں کا اینڈ گمراہی ہے. عقیدتوں پر چلو گے لاسٹ میں گمراہ ہو جاؤ گے. عقائد پر چلو, بصیرتوں پر چلو, دیدہ اور دانستہ چلو. دیکھ کر چل رہے ہو, کس کے پیچھے چل رہے ہو دیکھو پہلے, کس کی بات پر چل رہے ہو, کس کی بات پر عمل کر رہے ہو دیکھو پہلے. جب آپ اس کو دیکھ کر چلو گے تو انشاءاللہ پھر اس کا جو انتہا ہوگی وہ کامیابی اور ہدایت ہوگی. ہاں, اور عقیدت کتنی چاہیے؟ عقیدت محبت اچھی چیز ہے, لیکن ان لمٹ نہیں. شریعت جتنی اجازت دے اتنا محبت کرو آپ اپنے شیخ پیروں سے, استاذوں سے, ماں باپوں سے. تو پیارے بھائیوں, سب سے بڑی غلطی جو انسان اس دنیا میں کر کے جاتا ہے وہ کیا ہے؟ در انابت کاہلی کردن خطاست, بر امید زندگی کا بے وفاست. اس زندگی کے بھروسے پر اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے میں غفلت برتنا, اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے میں غفلت برتنا. جوڑ لیں گے اللہ سے تعلق, جوڑ لیں گے اللہ سے تعلق, مضبوط کر لیں گے, کل کر لیں گے, بعد میں کر لیں گے. یہی حالت چلتی رہتی ہے, موت پکڑ لیتی ہے. اب انسان کہتا ہے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, ہائے افسوس میں نے تو اللہ کی ذات کے بارے میں کوتاہی کر دی. مکان بنانے میں کوتاہی ہو گئی نا, تو اللہ تعالیٰ جنت میں سونا چاندی ہیرا جواہرات زبرجد یاقوت کی بلڈنگیں کھڑی کریں گے, سمجھے. کاروبار میں کوتاہی ہو گئی, کچھ بھی نہیں, سارے فیکٹریوں کے کمپنیوں کے مالک جتنے بھی ہیں وہ چلے گئے دنیا سے, ان کی اولادیں چلا رہی ہیں. ہاں کاروبار کرو, حلال روزی حاصل کرنے کے لیے, حرام سے بچنے کے لیے کاروبار ضرور کرو, بغیر کاروبار کے مت رہنا ورنہ مارے جاؤ گے. ہاں پیسہ ہوگا جیب میں تو کمزور ایمان میں بھی آدمی بے ایمانی نہیں کرے گا, اور اگر پیسہ جیب میں نہیں ہے, دل ایمان سے خالی یا ایمان کمزور ہے, اور جن کا نام لیا جا رہا ہے تمہارے باپ دادا, تمہاری اولاد, وازواجکم تمہاری بیویاں, وعشیرتکم تمہارا کنبہ قبیلہ, وہ اموال اقترفتموہا وہ مال جس کو تم جمع کر کر کے رکھ رہے ہو, وہ تجارت تخشون کسادہا وہ لمبی تجارتیں جن کے گھٹنے سے تم ڈر رہے ہو, وہ مساکن ترضونہا بہترین بلڈنگ مکان جن کو تم پسند کرتے ہو, احب الیکم من اللہ ورسولہ. اگر تم کو یہ ساری چیزیں جن کا نام لیا گیا, جن چیزوں کا نام لیا گیا, یہ ساری چیزیں تم کو زیادہ پسند ہیں, زیادہ محبوب ہیں اللہ سے بڑھ کر, اللہ کے رسول سے بڑھ کر, اللہ کے دین سے بڑھ کر, تو تم برباد ہو تم لوگ. انتظار کرو اپنی بربادیوں کے. برباد تو ہو چکے, لیکن اتنی باتیں سانس چل رہے ہیں تو توبہ بھی ہو سکتی ہے. اگر موت نے اس حالت میں پکڑ لیا کہ آدمی زیادہ بڑھاوا ان 7-8 چیزوں کا یہ جو نام لیا ہے, اگر اللہ کے رسول شریعت کے قانون پر ان کو بڑھ کر سمجھے گا
تو بھائی بربادی ہے۔ اچھا جب ہم کامیاب ہو جائیں گے جنت میں، جب ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا، پھر ہم کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا ہم کو؟ کچھ انعام تو ہوگا نا اس پر رب کی طرف سے۔ انعام میں بتاؤں آپ کو ذرا سی ایک جھلک۔ دیکھو جنت میں جوانی ہوگی، جنت میں چہرہ بغیر داڑھی کے ہوگا۔ دنیا میں داڑھی آزمائش ہے، آزمائش کے لیے اللہ نے اگائی ہے یہ۔ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، مردن جردن مکحلین، سرما لگی ہوئی آنکھیں، امرد چہرہ ہوگا جنت میں۔ اتنا خوبصورت جسم ہوگا کہ جسم لائٹ مارتا ہوا ہوگا، اتنا خوبصورت جسم۔ یہاں مت دیکھنا یہ تو بوڑھا آدمی ہے، کمزور جسم، کھال لٹک گئی اس کی، بوڑھا آدمی ہے۔ ارے بھائی نمازی مسلمان ہے یہ، ایسا مت کہ یہی تو ہے بوڑھا۔ جب یہ جنت میں جائے گا نا، یہ کیسا جوان پٹھا بن کر جنت میں داخل ہوگا، کیا عیش اور مست زندگی ہوگی اس کی، کیسے عیش کی زندگی ہوگی اس بندے کی جنت کے اندر۔ وہ دیکھ، یہاں کے اعتبار سے مت سوچ، یہاں تو بیماری بھی ہے، یہاں پریشانیاں ہیں، موتیں بھی، ساری الجھن ہے، یہاں تو آزمائش کے لیے یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے۔ اچھا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حسن کی ایک جھلک دکھائی تھی، جبکہ ادنا سے ادنا کم سے کم درجے کے جنتیوں کی جو خوبصورتی ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی جو یہاں دکھائی گئی۔ اور جبکہ یوسف علیہ السلام تو نبی ہیں، نبی تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے، جبکہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورتی جو یوسف علیہ السلام کو دنیا میں دی گئی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورتی تو ایک کم سے کم درجے کے جنتیوں کو ہوگی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں تو ان کی خوبصورتی تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو جب عورتوں نے دیکھا، قرآن بیان کرتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا، اکبرنہ، بہت بڑا سمجھا، بہت بڑا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ کاٹ لیے اپنے ہاتھ۔ وہ چاقو چلا رہی تھی کسی کاٹنے کی چیز پر، یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو چیز تو ہو گئی ختم، ہاتھ کٹنے شروع ہو گئے، ہاتھ کٹنے لگے، ان کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی۔ کیوں کہ حسن و جمال کا پیکر، اتنی زبردست خوبصورتی سامنے ہے جو دنیا میں کبھی دیکھنے کو نہ ملی۔ تو ظاہر سی بات ہے خوبصورتی ایک جادو ہے ایک قسم کا بھائی، لیکن یہ دنیا کی خوبصورتی کو بڑھاپا کھا جائے گا۔ کتنے بنا لو اس چہرے کو، کتنا ہی وہ کر لو، چلو جائز حدود میں آدمی کر بھی لے، کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن آدمی گھمنڈ کرے، تکبر کرے، میں تو یہ اپنی آخرت کو مت بھولو، مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، اپنی وہ ہے اصل زندگی وہاں کی۔ تو پیارے بھائیوں، جنت میں عیش، دودھ شہد کی نہریں، ہیرا جواہرات زبرجد یاقوت کی بلڈنگیں کھڑی ہوں گی جنت میں، مشک زعفران عنبر کی خوشبو ہوگی وہاں پر، پرندوں کا گوشت ہوگا، من پسند پرندوں کا گوشت ہوگا، پھلوں کی شاخیں، جنتی کے ارد گرد چکر لگائیں گے ہیرا جواہرات۔ کیا کہا ان کو؟ ہیرا جواہرات، ہیرے موتی۔ وہ بچے کیا ہیں؟ کانہم لؤلؤ مکنون، وہ ایسے ہیرے ہیں، موتی ہیں، وہ خادم بچے، گویا کہ وہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے آج تک، وہ ہیرے جواہرات ہیں۔ کوئی لائے گا جگ میں شہد لائے گا، کوئی پانی لائے گا گلاس میں، کوئی پیالے میں جو ہے پیش کرے گا، حضرت یہ دودھ پیو، یہ پانی پیو۔ کوئی کسی کے ہاتھ میں پھل ہوں گے، حضرت یہ پھل کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، مزہ ہی مزہ، چاہے جتنا کھا لو بدہضمی نہیں ہوگی۔ ڈکار آئے گی، اثر ختم، پسینہ آئے گا، اثر ختم کھانے کا۔ خوب مزے اڑاؤ، مزے کی زندگی اللہ نے جنت میں رکھی ہے، یہاں مت بھول جاؤ۔ دنیا میں زندگی گزار لو، لیکن اس طرح گزارو کہ آخرت سے نہ ٹکرائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس طرح گزارو دنیا کی زندگی کو۔ تو پیارے بھائیوں، ایسی زندگی کے بھروسے پر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، کب کریں گے؟ اس زندگی کے بھروسے پر جس کا پتہ ہی نہیں کہ کب ختم ہو جائے، اچانک آنن فانن زندگی ختم ہو جاتی ہے، سیکنڈوں میں، اللہ نہ کرے کوئی اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور سیکنڈوں کے اندر کام ہو جاتا ہے، سیکنڈ پہلے دنیا میں اور سیکنڈ بعد ختم۔ تو پیارے بھائیوں، موت سب کو آنی ہے۔ تو دیکھو آج ہمارے پاس
یہ زندگی جو ملی ہوئی ہے ہم کو، ہم سنبھل سکتے ہیں۔ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، 4 چیزیں۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قیمتی جوہر ہیں انسان کے اندر، 4 قیمتی جوہر، جو ان کو باقی رکھ لے 4 ڈکیتوں سے وہ بندہ کامیاب ہے۔ اربعۃ جواہر فی جسم بنی آدم، انسان کے جسم کے اندر 4 قیمتی جوہر ہیں، 4 ہیرے، 4 صفت، جو ہیرا صفت ہیں وہ 4 ہیں۔ وہ لوٹنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے 4 ڈکیت لگے ہوئے ہیں۔ 4 ڈکیتوں سے بچا کر رکھنا ہے ان 4 ہیرے جواہرات کو۔ وہ ہیرے جواہرات کیا ہیں 4؟ کیا ان کے ڈکیت ہیں جو ان کو برباد کرتے ہیں؟ دیکھو، سب سے پہلی چیز حضور نے فرمائی عقل۔ عقل انسان کا ایک ہیرا جوہر ہے، جوہر قیمتی عقل۔ عقل انسان کے اندر ایک ایسی عقل ہے جو کسی کے چال بازیاں لگا دے، دھوکہ دے دے، کسی کا پیسہ کھا کر بیٹھ جائے، کسی کو جو ہے پریشان کر دے، یہ چال بازی، یہ لوگ بڑا عقل مند ہے۔ اس کو عقل مند نہیں کہتے، تو بہت بڑا بیوقوف ہے۔ عقل مند وہ ہے جس کو حضور نے عقل مند فرما دیا، بیوقوف وہ ہے جس کو حضور نے بیوقوف فرما دیا۔ جو بس مختصر سے الفاظ میں اتنا سمجھ لو، جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے یہ انسان عقل مند ہے۔ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے نا اور تمنا یہ رکھے اللہ مجھے بخش دے گا، عمل تو کرے رات دن جہنم والے، انہوں کا اللہ بخش دے گا مجھے، جرت بہت بڑی اس کی۔ ہاں تو جو ہے پیارے بھائیوں، اگر کوئی غلطی زندگی میں ختم نہیں ہو رہی نا، کم سے کم دل سے تو برا مانو نا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ غلط کر کے نہیں یہ کہے کہ میں تو ٹھیک کر رہا ہوں، اب کون سمجھائے اس کو؟ وہ تو غلطی پہ غلطی کرے جا رہا ہے۔ تو پیارے بھائیوں جو ہے اپنے جرائم کی توبہ کرے۔ جب تک آپ سے کوئی غلط کام چھوٹ نہیں رہا، چھوڑنے کی فل کوشش کرو۔ نہیں چھوٹ رہا تو کہو یہ عمل میرا غلط ہے، میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، میرا رب غلط کہتا ہے تو غلط ہے، میرا رب ٹھیک کہتا ہے تو ٹھیک ہے، جو چیز ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہاں تو پیارے بھائیوں جو ہے توبہ کی طرف چلیں اور اللہ سے سچے دین کی طلب مانگیں، اے اللہ تقوی کی زندگی نصیب فرما۔ تو یہ 4 چیزیں سن لیں۔ عقل کو کھا جاتا ہے غصہ۔ جب غصہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ تھوڑی سی دیر زبان پر کنٹرول، ورنہ لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا بنے گی۔ طلاق جو دیتے ہیں، لوگوں کو جو قتل کرتے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، 20 سال جیل کاٹ رہے ہیں، تھوڑی سی دیر غصہ برداشت کر لیتے تو 20 سال کی جیل نہ کاٹنی پڑتی۔ یہ غصے کا نتیجہ سارا، جتنے بھی لڑائی جھگڑے سارا غصے کا نتیجہ ہے سارا۔ حضور نے فرمایا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ جب غصہ چڑھے پانی پی لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ بچائے شیطان مردود سے، سمجھے؟ یہ پڑھ لو جو ہے، اور کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ یہ غصے ٹلانے کے طریقے ہیں۔ آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ایک قیمتی ہیرا ہے، جوہر ہے انسان کے اندر دین، اس کو خراب کر دیتا ہے حسد اور جلن۔ حسد اور جلن، ایک بندے کے اندر حسد ہو وہ ایمان والا ہو، ممکن ہے، ہوتے ہیں بعض ایمان والے ایسے کہ ان میں حسد ہوتا ہے، لیکن مضبوط ایمان والے، کامل ایمان والے حاسد نہیں ہوتے۔ ہاں ادھورا ایمان، کمزور ایمان ہوتا ہے جو ہے بعض مرتبہ۔ ہاں دیکھو، ظالم سے نفرت کرنا، ظالم سے دور رہنا کہ یہ ظالم ہے، اللہ ناراض ہے اس سے، ہم بھی ناراض ہیں اس سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں اس ظالم سے، وہ چیز الگ رہی، اس کا تو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے اس چیز کا۔ تو دوسری چیز حضور نے فرمایا دین کو کھا جاتا ہے جو ہے حسد اور جلن۔ تیسری چیز حضور نے فرمائی جو ہے نیک اعمال کا ذخیرہ، نیک اعمال کے ذخیرے کو کھا جاتی ہے غیبتیں۔ غیبت بعض مرتبہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے غیبت کہتے کس کو ہیں۔ تفصیل تو انشاءاللہ کسی دن موقع لگے گا تو بتا دیں گے جو ہے، بس تھوڑی سی اتنا بتا رہا ہوں میں آپ کو غیبت کہاں پر یہ غیبت ہوتی ہے، کہاں نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ کے پڑوس میں فلاں لڑکا یا لڑکی ہے، میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں اپنے بچے کا، آپ بتائیے وہ بندہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ لڑکا یا لڑکی ٹھیک ہے یا غلط چال چلن والے تو نہیں ہے بھائی وہ۔ اب یہ 2 چیزیں سامنے آ گئی ہمارے، اگر واقعی میں وہ غلط، واقعی میں وہ ٹھیک ہے وہ تو کہہ دیجئے ٹھیک ہے، غیبت بھی نہیں ہوئی، سچائی بھی بتا دی آپ نے۔ اگر وہ غلط چال چلن والے ہیں، 2 چیزیں ٹکرا گئی۔ اب
شریعت کسی کو چوراہے پر کھڑا نہیں چھوڑتی کہ راستہ ہی نہ بتائے کب کیا کریں. شریعت بتاتی ہے لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا راستہ. شریعت اب کیا کہے گی؟ دو چیزیں سامنے آ گئی، جھوٹ اور غیبت. اگر واقعی میں وہ غلط چال چلن والے ہیں، وہ بچے یا بچیاں جن کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا کوئی بندہ، اگر وہ غلط چال چلن والے ہیں، اگر آپ سچائی بتاؤ تو غیبت، کیونکہ پیٹھ پیچھے حقیقت بتا رہے ہیں آپ. اور سامنے، اور اگر یوں کہہ دو کہ جی وہ تو ٹھیک ہے تو جھوٹ، کیونکہ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے، وہ تو غلط چال چلن، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک. ٹھیک کہو گے جھوٹ، اور یوں کہو گے غلط چال چلن والے ہیں تو غیبت. دو چیزیں ٹکرا گئی. شریعت کہے گی اب آپ کو کہ یہ غیبت نہیں ہے، ضرورتاً اس کی اجازت ہے، آپ سچائی بتا دو. وہ بندہ آپ پر بھروسہ کر کے رشتہ کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو دھوکے میں نہ ڈالو، ورنہ زندگی بھر بد دعا دے گا آپ کو. وہ بندہ زندگی بھر بد دعا دے گا آپ کو. کیا بدلہ نکالا ہے اس نے، کیا نفرت تھی اس کو مجھ سے، اس نے رشتہ کرا دیا غلط جگہ میں میرا. تو جو ہے سچائی بتا دو، یہ غیبت نہیں ہے. ایسے ہی کوئی بندہ بے ایمانی کر گیا، کسی کے کاروبار میں پیسہ کھا گیا، اس بندے کو پتا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ دوسرا کوئی بندہ اس کے جال میں پھنسنے والا ہے، کاروبار کرنے جا رہا ہے دوسرا بندہ، میرے تو کھا گیا کئی لاکھ روپے، وہ اب دوسرا بندہ اس کے جال میں پھنسنے والا ہے. تو اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو اس ایمان والے بھائی کو بے ایمان سے بچا لو کہ اس کے پیسے بچ جائیں، وہ بے ایمان سے بچ جائے، یا پھر ایک راستہ یہ ہے کہ چھوڑ دو ان کی حالت پر، وہ ایمان والا پھنس جائے. اب دو چیزیں ٹکرا گئی یہاں بھی. اگر حقیقت بتائے اس بندے کی کہ بے ایمان ہے تو غیبت، اور اگر نہ بتائے تو ایمان والا بھائی ایک دھوکے باز کے دھوکے میں پھنس رہا، اس کے پیسے مارے جائیں گے. دو چیزیں ٹکرا گئی. اب شریعت کہے گی ایمان والے بھائی کی ضرورت پیش آ گئی، حقیقت بتا دے کہ یہ بے ایمان آدمی ہے، اچھا نہیں، یہ غیبت نہیں ہے. جو غیبت کہے خود مارا جائے گا. وہ پتہ تو ہوتا نہیں، بہت سے لوگوں کو یوں ہی مار دیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں. ایسے ہی دین کے معاملے میں کوئی چھیڑ کھانی کرے، دین کے معاملے میں غلط بولے، شریعت تو کچھ کہہ رہی ہے، وہ کچھ کا کچھ پھینک رہا ہے، کچھ کا کچھ بول رہا ہے وہ شخص. اب اس کے بارے میں اگر ہم زبان نہ کھولیں تو امت پھنسے، زبان کھولیں تو غیبت. دو چیزیں ٹکرا گئی یہاں بھی. زبان کھولیں تو غیبت، بھائی پیٹھ پیچھے حقیقت بتا رہے ہیں ہم اس کی، اور اگر وہ چیز اس کے اندر نہ ہو تو پھر تو بہتان ہوتا ہے وہ. اگر ہم نہ بتائیں تو امت پھنسے، بتائیں تو غیبت ہو. دو چیزیں ٹکرا گئی یہاں بھی. تو یہاں بھی شریعت کہے گی کہ آپ حقیقت بتلا دو، جو دین کو خراب کر رہا ہے، امت کو خراب کر رہا ہے، امت میں غلط عقائد اتار رہا ہے، امت کے دین کی شکل بگاڑ رہا ہے، اپنی طرف سے دین میں نئی نئی باتیں پھٹ کر رہا ہے، اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہے اس شخص نے. لہٰذا امت کے افراد کو اس سے بچایا جائے. امت کے افراد سے کہہ دو کہ یہ بندہ غلط ہے، یہ مولوی غلط ترجمانی کر رہا ہے دین کی، لہٰذا اس سے دور رہو. یہ غیبت نہیں ہے. جو غیبت کہے گا وہ خود مارا جائے گا. کس بنیاد پر غیبت کہتا ہے وہ؟ جو غیبت کہے اس کے عقائد بھی درست نہیں ہے. اس موقع پر شریعت کیا صحابہ نے میٹنگیں نہیں کری؟ روافض خوارج کے خلاف میٹنگیں نہیں کری صحابہ نے؟ علماء اہل سنت نے ان کے خلاف مشورے نہیں کرے جنہوں نے دین کو خراب کیا، امت کو خراب کیا، یا امت کے بچانے میں انہوں نے کوشش محنتیں نہیں کی ہیں؟ ان کے خلاف مقابلے پر بھی آئے ہیں، امت کو سمجھایا ہے، ان کے خلاف میٹنگیں بھی کری ہیں کہ فلاں عالم غلط قدم اٹھا رہا ہے، امت کو خراب کر رہا ہے، دین یہ نہیں کہتا جو یہ مطلب بیان کر رہا ہے، لہٰذا اس کے پنجے سے امت کو بچاؤ ورنہ یہ بہت بڑے طبقے کو کھا جائے گا. علماء کی ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں 3 کام ہو جائیں، 3 کام، اذا ظہرت الفتن، جب فتنے ظاہر ہونے لگیں، او البدع، دین میں نئی نئی باتیں پھٹ ہونے لگیں، وسبت اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جانے لگے. صحابہ سے بڑھ کر نبیوں کی توہین کر جاتے ہیں. اللہ کے لیے بچو ان چیزوں سے. آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمًا، تو علماء کو چاہیے جو حق اور سچ ہے ظاہر کر دیں. فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جن علماء نے یہ کام نہ کیا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، ان پر اللہ کی لعنتیں پڑیں گی، وَالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی بھی لعنتیں پڑیں گی ان کے اوپر، اور وَالنَّاسِ اجمعین، تمام انسانوں کی لعنتیں پڑیں گی ان کے اوپر. تو 3 لعنتوں کی زد میں آئیں گے.
اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ ان کے فرائض قبول کریں گے نہ ان کی نوافل قبول کریں گے ان مولویوں کی۔ کون مولویوں کی؟ جو امت کو خراب ہوتے دیکھیں، امت کو گمراہی کا لقمہ بنتے دیکھیں، اور پھر اپنی میری تو امامت چلی جائے گی، میرے مدرسے کا چندہ بند ہو جائے گا۔ یار بند کرے تو کر دے بھائی، ہم تو چندہ اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی اپنا ذاتی مقصد ہے، ہم تو دین کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی چندہ نہیں دیتا ہے اس شرط کے ساتھ دیتا ہے کہ باطل کی سپورٹ کرے گا تو چندہ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، بھائی تو اپنے پاس رکھ کے ہمیں ضرورت نہیں، ایسا چندے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ آج ہی امامت سے ہٹا دو، آج ہی مدرسی سے ہٹا دو۔ امت خراب ہو رہی ہے دن پہ دن، فتنے دن پہ دن ظاہر ہو رہے ہیں۔ علماء کی طرف سے غفلت پائی گئی، سستی پائی گئی، یاد رکھنا امت ماری جائے گی، پھر بہت بڑا طبقہ گمراہیوں میں ڈوبے گی امت۔ اور کہ جی آپ کہو گے جی ہم نے کیا جرم کیا جو ہم ڈوب رہے ہیں؟ جرائم تو آپ نے بھی کیے ہیں نا، جھوٹ تو بہت سارے بولے ہیں نا آپ نے بھی، بے ایمانی تو ہم میں سے بہت ساروں نے کری ہے نا، بہت سارے غلط حرکتیں کری ہیں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے۔ تو ایسے مولوی ایسوں کے لیے تیار ہیں، ایسے مولوی ایسے ٹیڑھوں کے لیے ہی تیار ہوئے ہیں، جہاں کل گرے گا نا آج ہی دھکیل دیں گے اس کو، یہ سمجھے؟ سچی نیت رکھو، سچی طلب رکھو، اپنے عمل کو ٹھیک کرو۔ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے کوئی عمل، اس عمل کو غلط کہو کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں، یار کس بنیاد پر کہہ رہے ہو بھائی؟ جھوٹ تو بری چیز ہے، تم کس بنیاد پر اچھا کہہ رہے ہو اس کو؟ تو پیارے بھائیوں، اپنی اور ایک اور فتنہ اور چل رہا ہے، ایمان لیوا، جو ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس میں بعض تو نظم نعتوں کی شکلوں میں ہے، وہ تھوڑا دھیان سے سننا توجہ سے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نظم نعتیں اچھی چیز ہیں، نبی کی صفات بیان کی جاتی ہیں، اس میں بہت اچھی چیز ہیں، لیکن بعض نظم نعتوں میں غلط عقائد اتار دیے گئے۔ اگر کسی بندے نے دل سے یقین کر لیا ایمان سلب ہو جائے گا۔ سنو دھیان سے، آپ نے سنا ہوگا، میں پوچھتا ہوں آپ سے، دعا اللہ سے کی جاتی ہے کہ نبی سے؟ بگڑی اللہ کی ذات بنانے کے اللہ کے ہاتھ میں ہے تقدیر، یا بگڑی بنانا کسی کی یا تقدیر کے فیصلے یہ اللہ کے ہیں کہ نبی کے ہیں؟ اگر نبی کے ہاتھ میں تقدیر کے فیصلے ہوتے تو ابو طالب کو ہدایت دے دیتے۔ کوشش تو حضور نے بہت کری تھی لیکن اللہ کی طرف سے فیصلے نہیں ہوئے، تو پتہ چلا کہ بگڑی تو اللہ بناتے ہیں، تو پھر نظم نعتوں میں بگڑی نبی سے بنوا رہے ہیں۔ اب یوں کہیں گے بہت سارے نبی کی شان میں گستاخی کر دی، انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، بلکہ یہ حقیقت بتانا نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا تھا مجھ کو اللہ کے درجے پہ مت پہنچا دینا، میں ایک مخلوق ہوں اللہ کی، ہاں اللہ کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے بعد میں سب سے بڑا درجہ تمام انبیاء کے سردار اگر ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا عقیدہ، لیکن ہم اللہ کے برابر کر دیں، اللہ سے آگے نکال دیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ منع کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے، جیسے جنید جمشید ہیں پڑوسی ملک کے، اس نے پڑھی تھی وہ نعت، بگڑی بنا دے میری طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان نرالی۔ یہ تو ہو گیا نعت کا بول۔ اب قرآن کی سن لو، قرآن کیا کہتا ہے۔ 9ویں پارے کی آیت ہے، قل لا املکو، اے نبی فرما دو، لا املکو میں مالک نہیں ہوں، لنفسی اپنی ذات کے لیے بھی مالک نہیں ہوں میں، نفع ولا ضرہ کسی بھی قسم کا نفع اور کسی بھی قسم کا نقصان کا مالک میں اپنی ذات کے لیے بھی نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے فیصلے، وہ رب کے فیصلے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے وہ کب بگڑی بنا، آقا بلائیں گے، مدینہ بلائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے۔ بھائی اولاً تو حضور کو کیا پتا آپ کہاں رہتے ہو، کون ہو آپ، اللہ کو تو پتا ہے، سمجھے، کون ہو کہاں کے ہو، اللہ بلائیں گے، اللہ کے فیصلے تقدیر کے، تو کون عمرے پہ جائے گا، کون حج پہ جائے گا، کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے جائے گا، یہ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، نبی کی طرف سے نہیں ہوتے ہیں فیصلے۔ یہ غلط عقائد گھسیڑ دیے گئے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ ہے بھائی۔ اور ایک میں تو یہ کہہ دیا، خدا کی خدائی ہے محمد کے دم سے، محمد نہ ہو تو خدا کی خدائی نہ ہو، اتنا بڑا کفر ہے، شاید کسی نے آج تک یہ کفر نہ بکا ہو، اتنا بھاری کفر۔ غیر بھی لوگ یہ کہتے ہیں اوپر والا ہی کرتا ہے سب کچھ، اوپر والا ہی کرتا ہے سب کچھ، وہ بھی یہ کہتے ہیں، سمجھے، لیکن یہاں دیکھو خدا کی خدائی محمد کے دم سے،
خدا کے بندے ہو، اللہ جب بھی اللہ تھے، جب حضور کو پیدا نہیں کیا تھا، کسی بھی مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا، جب بھی اللہ پاورفل تھے، جب بھی طاقت تھی، جب بھی بے نیاز تھی اللہ کی ذات، تمام صفات کے ساتھ اللہ متصف تھے، جب کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا، جب پیدا کر دیا، جب بھی اللہ تعالیٰ تمام صفات کے ساتھ متصف ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ خدا کی خدائی محمد کے دم سے ہے۔ خدا کے بندے ہو، بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ اللہ الصمد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ پیارے بھائیو، ان عقائد سے پرہیز کرو۔ دوسرا ایک عقیدہ اور ہے، کسی مذہب کو برا نہ کہو۔ یہاں تک بات کسی حد تک یہ ٹھیک ہے کہ سامنے برا کہو گے تو انجانے میں اسلام کو برا کہہ دے گا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے لے گا، وہ اللہ کی ذات کو برا کہہ دے گا۔ سامنے اگر آپ اس کو برا کہو گے تو وہ پلٹ کر آپ پر اٹیک کر دے گا، اسلام پر، اللہ پر، نبی پر اٹیک کر دے گا۔ اس لیے بہت حساب سے بات کرنی ہے جب غیر سے ہم نے بات کرنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسرا لفظ جوڑ دیتے ہیں، سارے مذہب اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ ٹھیک وہ مذہب جس پہ جنت ملے، جس پہ جنت ملے، اور جس کے ماننے کے بعد ہمیشہ کی جہنم ملے، وہ کوئی ٹھیک نہیں۔ ٹھیک صرف اسلام مذہب جو مرنے کے بعد کے ہمیشہ کا عیش اور سکون اور مزے کی زندگی کا ضامن ہے۔ جنت میں اعلیٰ کوالٹی کی 72 حوروں سے شادی، اعلیٰ کوالٹی کے۔ اور عورتوں کو خالی اتنی بات مت بتلا دینا ورنہ ان کو برا لگ جائے گا کہ جی 72 حوریں ملیں گے، ان کو برا لگ جائے گا۔ یوں کہو تم ان کی سردار رہو گی، تم ان سے زیادہ خوبصورت رہو گی، اس لیے کہ دنیا میں پریشانی حالات تم نے دیکھے، موت کی پریشانی، قبر کی پریشانی تم نے دیکھی۔ وہ تو بیٹھی آرام سے حوریں، تو انہوں نے پریشانی نہیں دیکھی، یہ حالات فتنے نہیں دیکھے انہوں نے دنیا میں آ کر، پریشانی دیکھی دنیا کی عورتوں نے۔ اس لیے دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں پر سردار رہیں گی، ان سے زیادہ خوبصورت رہیں گی، اور وہاں کوئی چڑن اور نفرت نہیں ہوگی۔ یہاں تو اگر دوسری شادی کر لی تو چڑن ہو جائے گی کہ اس کی، میرے شوہر کی کمائی دوسری کے پاس بھی جائے گی تو میرے بچوں کو کیا رہے گا۔ وہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، مزے ہی مزے اور عیش ہی عیش ہے۔ بھائی جنت کے طلبگار بنو، لیکن جنت کا راستہ تو اللہ نے جہنم کے اوپر سے بنایا ہے۔ اب کیا کرو گے بتاؤ؟ جہنم اپنے مستحقین کو جانے نہیں دے گی اپنے اوپر سے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ ہاں، وہ کام مت کرنا جو جہنم کے مستحق بنو، اس سے پناہ مانگو، اللہ ہمیں بچائے جہنم کی آگ سے۔ ہاں تو پیارے بھائیوں، بس بیان ختم ہے۔ اب کچھ شیاطین سے بچاؤ کا ایک مختصر سا عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کو عمل کر لینا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ شیاطین کا لوڈ زور بہت زیادہ ہو چکا ہے دلوں پر، بہت زیادہ ہو چکا ہے دلوں پر۔ اس وقت فتنوں کا دور ہے۔ کبھی ہو جائے توفیق تو ایسا کر لیا کرو کہ بوتل میں پانی لے آؤ، امام صاحب سے کہو کہ جی سورہ تغابن پڑھ کر کے دم کر دو اس پر۔ یاد نہ رہے آپ کے امام حضرات، علماء حضرات بیٹھے، ان سے پوچھ لینا کون سی صورت تھی وہ۔ سورہ تغابن، کھانی چیز پر، پینی چیز پر دم کرو، کھا پی لو، گھر والوں کو کھلا دو پلا دو۔ سورہ تغابن 28 پارے کی صورت ہے، آخر کی 2 صورتیں چھوڑ دو، اس سے پہلے یہی صورت ہے۔ اس کی خاص فرنٹ کی جو آیت ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھے گا اللہ اس کو دل کو ہدایت دیں گے، دل کی رہبری۔ ارے دل کی رہبری ہو جائے تو بچائی کیا، کامیاب ہے ہم تو۔ دل ہمارا صحیح چل جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے ہمارا، اور دل خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب ہے پھر ہمارا۔ ہاں تو پیارے بھائیوں، ایک ہی عمل کرنا ہے آپ کو، سورہ تغابن پڑھ کے نہیں، اپنے سینے پر دم کر لو۔ خود نہیں کر سکتے، کسی حافظ صاحب سے، امام صاحب سے کرا لو، کھانی پینی چیز پر دم کرا لو، اپنے بچوں کو، بیویوں کو کھلا دو، تاکہ وہ ان کا شیطان اندر کا جو پریشانی ہے ان کو شیطان کے وساوس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک ہی عمل کرنا آپ کو۔ دوسرا، جو ناظرہ پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں خود بھی۔ دوسرا عمل ہے 25ویں پارے کی آیت ہے سورہ دخان، اس کی فضیلت حدیث میں موجود ہے۔ معرف القرآن میں 2 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، جو بندہ جمعے کی رات میں اس حدیث کو، اس سورت کو پڑھ لے، سورہ دخان کو، تو صبح ہوتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث، جو بندہ اس کو جمعے کی رات میں پڑھ لے یا دن میں پڑھ لے، اس میں جمعے کا دن کا بھی ذکر ہے، یا تو جمعے سے پہلی جو رات ہے یا جمعے کا دن میں پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ٹھکانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ دوسرا عمل ہو گیا۔ تیسرا ایک عمل، وہ جو ناظرہ نہیں پڑھا ہوا وہ بھی کر لے گا، وہ بہت آسان ہے، لیکن آسان تو بہت ہے، لیکن شیطان کرنے دے جب ہے، بھلائے گا بہت اس کو، کیونکہ شیطان کا کمر توڑ عمل ہے وہ۔ یہ شہادت کی انگلی ناف پر، ٹونڈی پر رکھ کر 11 بار بولو، یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو۔ جیسے ہم روزی کی دعا کرتے ہیں، رزاق روزی عطا فرما، اے رحمان رحم فرما، اے کریم کرم فرما، ایسے ہی ہم دعا کریں اللہ سے یا قہارو کہہ کے، اے یا قہارو یا قہارو۔ زبان پر یا قہارو رہے،
دل میں خیال یہ رہے جتنے بھی شیاطین ڈائریکٹ مجھے بہکاویں، سیدھا سٹ میرے اوپر حملہ آور ہوں، جتنے بھی شیاطین، تمام شیطانوں پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہو جائے، مردود شیطانوں پر۔ دوسری مرتبہ پھر پڑھو اس کو 11 باری، جتنے بھی شیاطین میرے خلاف، میرے گھر والوں کے خلاف، میرے کاروبار کے خلاف، کہیں پر بھی کسی بھی بندے کو بھڑکاویں، اللہ کا قہر و غضب نازل ہو جائے ان مردود شیطانوں پر بھی، جو یہ کہتے ہیں نا ہمارا کاروبار بند ہوا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ دیکھو اللہ جب کسی کو کامیابی کا فیصلہ کرتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا، روک دیں تو کوئی چالو نہیں کر سکتا اس نعمت کو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ رب سے ہی مانگو نا آپ، کچھ اتنا ضرور ہوتا ہے شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ ایک بندہ بے ایمانی کرتا ہے، رات دن اس کو پتا ہے شیطان کو بے ایمان ہے، میرا جو چیلا ہے یہ انسان یہ بے ایمان ہے، بے ایمانت یا کو کاروبار تو خوب چلے، جب بھی بے ایمان ہے تو یا سو کہا لینا مور بے ایمان ہے میرا چیلا ہے۔ تو جو بندہ ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے کھڑا ہوگا اسی کا شیطان، دوسرے کوئی کرے گا کہ نہیں کرے گا لیکن اس کا شیطان ضرور اس کو کنفیوز کرے گا۔ وہ کیسے؟ کوئی گراہک آئے گا، شیطان اس کے دماغ میں وسوسے ڈال دے گا، یہاں سے مت لو، وہاں سے لو، آگے چلو، ادھر چلو، ادھر آگے سے خریدو، یہ ہے اصل وہ فلاں نے بندھوا دیا۔ چلو اگر جادو ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں جادو برحق ہے، ہوتا ہے، اس کے علاج تو موجود ہے نا، علاج کرو نا آپ اس کا۔ بھیانک سے بھیانک جادو اگر کوئی کر دے، اتنا زبردست عمل ہے یہ، اگر آپ 121 بار یا قہر پڑھ لیں ہر فرض نماز کے بعد، 24 گھنٹے میں انشاءاللہ جادو سائیڈ لگ جائے گا۔ کر کے تو دیکھو عمل، یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے۔ جادو میں ہوتا کیا ہے؟ شیاطین چھیڑخانی کرتے ہیں، جب اللہ کا قہر و غضب ڈلواؤ گے شیاطین پر، آپ ہی اپنے آپ بھاگ جائیں گے، وہ ختم بات، جادو ٹونے سارے ختم۔ تو دوسری مرتبہ جتنے بھی شیاطین میرے خلاف، میرے کاروبار کے خلاف، میرے گھر والوں کے خلاف، یا اگر امام صاحب ہے تو یہ نیت کرے میرے مقتدیوں کو بھڑکائے میرے خلاف، کیونکہ مقتدیوں کو بھڑکاتے ہیں امام صاحب کے خلاف، یہ امام غلط ہے، یہ غلط کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ ارے جب انبیاء کے خلاف پبلک بھڑکا دی شیطان نے، تو اماموں کے خلاف نہیں بھڑکائے گا، یہ پبلک کو بھڑکائے گا، یہ اس کا کام ہے، کاروباری ہے یہ اس کا، شیطان مردود کا، علماء کے خلاف بھڑکانا، اماموں کے خلاف بھڑکانا پبلک کو۔ ارے جو عالم غلط کر رہا اس کی خبر لو، پھر اگر غلط کر رہا تو صحیح بول رہا تھا، آپ کھامے کا اس کے چڑن نفرت کس بنیاد پر؟ خدا کے بندے ہو، مارے جاؤ گے، ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ کسی عالم سے نفرت رکھی تو علماء کی محبت دل میں رکھو، ہاں جو اللہ کے دین کا قہر و غضب نازل ہو جائے مردود شیطانوں پر۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ پڑھو، جو سب سے بڑا شیطان ابو الجن ابلیس ہے، جو شیاطین کی ٹولی رات دن ہمارے پیچھے لگا رہا ہے، اللہ کا قہر و غضب قہر، سمجھے؟ اتنا زبردست عمل ہے، لیکن زبردست تو ہے، کرنے دے جبھی تو شیطان اتنا بھلاتا ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا یہ کہاں سے ہے یہ عمل، یہ معمول۔ ہم روزی کی دعا کرتے ہیں، رزاق روزی عطا فرمائے، رحمان رحم فرمائے، کریم کرم فرمائے، ایسے یہ دعا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں دیکھو، اپنی آخرت کو ہر وقت سامنے رکھو۔ جو نماز نہیں پڑھتے نا 5 ٹائم کی، بھائی اللہ کے واسطے درخواست ہے آپ لوگوں سے 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کریں۔ جو دوست احباب ایک دوسرے کے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، ایک دوست نماز پڑھ رہا، کہہ نہیں سکتا اس سے بھائی محنت کر اس کے پیچھے، سمجھا اس کو بھائی اچھی زندگی نہیں ہے، بھائی موت کے آثار بڑھتے ہی حالت خراب ہو جائے گی، کم سے کم خدا کے بندے اگر نماز کا پابند رہے گا، اس حالت میں موت آئے گی تو انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے۔ نماز کی سب سے پہلے پوچھ ہوگی، ہاں کرو گے نا عمل انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد حدیث و تفسیر مدرسہ سبحانیہ قصاب پورہ، دہلی کی سرزمین ایک علمی سرزمین ہے، اور ایک وقت دہلی کا چرچہ پوری دنیا میں ہوا کرتا تھا، ہندوستان میں نہیں۔ دہلی کی سرزمین وہ تھی کہ یہاں پر بڑے بڑے لوگ پڑھنے آیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے آج دیوبند کے علم کا چرچہ ہے، اسی طریقے سے کسی زمانے میں بخارا اور سمرقند کا چرچہ تھا، اسی طریقے سے یہاں پر یہ محدثین کی اور مفسرین کی، اولیاء اللہ کی سرزمین ہے۔ حضرت والا نے اتنی قیمتی باتیں کہی ہیں ایک مختصر سے وقت میں، کہ جس کو کیا ہے الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔